الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ وموالا۔ محترم بزرگوں، دوستوں، آج کل گھروں کی بڑی اپنی اہمیت ہے، خاص کر اس لاک ڈاؤن کے دوران ہمیں گھر کی کیا اہمیت ہے، گھر کا کیا مقام ہے اور معاشرے میں گھر کی کیا حیثیت ہے، یہ چیز ہمیں بہت قریب سے ہمیں دیکھنے کا موقع ملا، گھر میں رہنے کا، میاں بیوی کے ساتھ بچوں کو وقت دینے کا۔ اور آج کے سائنسی دور میں تو گھر کی اہمیت اور بڑھ گئی۔ کتنے ہمارے نوجوان ہیں کویت اور سعودی عربیہ کی کمپنی سے جڑے ہوئے ہیں، گھر میں بیٹھے کام کر رہے ہیں۔ تو ابھی ایک گھر کا محدود تصور چلا گیا، ہم گھر مطلب کھانا پینا رہنا، ابھی بزنس، کاروبار، تعلیم، ایجوکیشن سب گھر سے ہی چل رہا ہے۔ تعلیم ہو رہی ہے انٹرنیٹ پر، بچوں کی تعلیم گھر میں ہو رہی ہے، تو گھر کا مقام اور مرتبہ آج بہت بڑھ گیا، اس کا مقام بہت زیادہ ہو گیا، اس کی اہمیت بہت زیادہ ہو گئی، اور اس میں ہماری کچھ گھریلو چیزوں میں گھر میں کچھ اصلاح کی ضرورت ہے، مادی بھی اور روحانی بھی، معنوی بھی، یعنی فزیکلی بھی اور اسپرچولی بھی، دونوں طور پر۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُم مِّن بُيُوتِكُمْ سَكَنًا۔ سکن کیا ہے؟ سکن کے دو معنی آتے ہیں، لِلسَّكَنِ مَعْنَيَانِ، اول السکون والراحہ، یعنی سکون اور راحت۔ گھروں کو اللہ تعالیٰ نے سکون اور راحت کی جگہ بنایا۔ من بیوتکم سکنا، ایک معنی، اس کے دو معنی ہیں، سکون اور راحت، یعنی معنوی، روحانی، یعنی اسپرچولی، اور دوسرا والثانی مکان، گھر، رہنے کی جگہ، رہائش کی جگہ، دونوں معنی، دونوں مراد۔ یعنی گھر کو معنوی طور پر بھی، مادی طور پر بھی، روحانی طور پر بھی، حصی طور پر بھی گھر ہونا چاہیے۔ دونوں چیزیں، دونوں برابر سرابر ہونی چاہیے۔ آپ نے دیکھا ہوگا حضرت عمر، ایک شخص عیادت کو آیا تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کیا کہا، ارفع ثوبک، اپنا کپڑا اوپر کیجیے، فإنه أتقى لربك فإنه أنقى لثوبك وأتقى لربك، تمہاری کپڑے کی صفائی کا بھی ذریعہ ہے اور پھر تقوی کا بھی، جراثیم اور گندگی اور صفائی کا بھی ذریعہ ہے۔ تو دونوں فوائد اپنے طور پر، مادی فوائد بھی، روحانی فوائد بھی، دونوں چیزیں۔ اسی لیے جہاں تک گھروں کا تعلق ہے، ان میں ہمیں ان دونوں چیزوں کا لحاظ رکھنا چاہیے، معنوی طور پر بھی، حصی طور پر بھی۔ اللہ تعالیٰ جب اہل کفر کا تذکرہ کرتا ہے، یعنی بتوں سے ان کے تعلق کا اور اس کی بھولاپن کا، فرسودہ ہونے کا، تو کیا کہتا ہے، مثل الذین اتخذوا من دون اللہ اولیاء کمثل العنکبوت اتخذت بیتا وان اوہن البیوت لبیت العنکبوت۔ اللہ تعالیٰ اس کی مثال مکڑی کے جالے کی مثال دے رہا ہے، ان کے کام بتوں کے ساتھ ان کے تعلق کی حیثیت یہاں اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے، اس کی حیثیت مکڑی کے جالے کی ہے، اور اللہ کہہ رہا ہے مکڑی کا جالا سب سے کمزور ترین گھر ہے۔ سائنس کہتی ہے کہ مکڑی کا جالا جو ہوتا ہے بہت مضبوط ہوتا ہے، اس سے اگر اس کو جمع کر دیا جائے تو لوہا، سات لوہے سے کئی گنا طاقت بڑھ جاتی ہے اس کے اندر، یعنی گھیرو کو، جالے کو جمع کر دیا جائے اور اس کو لپیٹ دیا جائے تو اس کی طاقت لوہے سے 7 گنا بڑھ جاتی ہے، اور 10 ٹن اس سے اٹھایا جا سکتا ہے، اتنی مضبوط ہے۔ لیکن اس میں نقطہ دیکھیے، قرآن کا کہنے کا مطلب کیا ہے، اس کی اخلاقی حیثیت، اس کی روحانی حیثیت کیا اس گھر کی تشبیہ ہے، مادی نہیں، روحانی طور پر۔ آج سائنس کہتی ہے یعنی اخلاقیات کے طور پر مکڑی بہت گئی گزری ہے، وہ اپنے نفس سے جب ملتی ہے تو پھر نفس سے ملنے کے بعد وہ اپنے شوہر کو مار دیتی ہے، ختم کر دیتی ہے، اور اپنے بہت سے بچوں کو کھا جاتی ہے، اور اس کے بچے بھی آپس میں ایک دوسرے کو کھانے لگتے ہیں۔ تو یہاں بیت المکڑی کے جالے کی یہ تشبیہ ہے، روحانی طور پر بھی اور حصی طور پر بھی، یعنی ظاہری طور پر مکڑی کا جالا کمزوری نظر آتا ہے، اسے ہاتھوں سے ہم یہ کر سکتے ہیں، توڑ سکتے ہیں، لیکن قرآن کا کہنے کا مقصد دیکھیے، ایسے گھر جہاں سکون نہیں، اطمینان نہیں ہے، محبت نہیں ہے، لڑائی جھگڑا ہے، اس گھروں کی حیثیت بھی کیا ہے، مکڑی کے جالے ہی کی۔
میرے عزیز اور دوستوں، آج یعنی اس پینڈیمک نے بتا دیا کہ گھروں کی کیا سچویشن ہونی چاہیے، مادی طور پر بھی گھر کیسا ہونا چاہیے ہمارا۔ گھروں میں ہوا آنا چاہیے، گھروں میں ہوا کی زیادہ ضرورت ہے۔ آج گھروں میں ہوا نہ ہونے کے برابر ہے۔ گھروں میں ہوا کی ضرورت ہے، آج گھروں میں ہوا نہیں ہے۔ بند کمروں میں لوگ رہتے ہیں، بالکل بند کمروں میں لوگ رہتے ہیں، بندے ہوئے ہوتے ہیں، نہ کھڑکیاں کھولتے ہیں، نہ ہوائیں آتی ہیں، اور بند رہتا بھی ہے تو پھر اے سی چالو ہوتا ہے، اس سے پھر ہوائیں آنے کے بجائے اور نقصان دہ ہوتی ہیں۔ ہمارے جراثیم گویا ایک ہی جگہ پھر رہے ہوتے ہیں اور جسم کے لیے نقصان دہ ہے۔ تو ہوا، گھر کھلی ہوا پر ہونا چاہیے۔ گھر کا جو دروازہ ہوتا ہے، سورج جہاں غروب ہوتا ہے یا یعنی سورج کے غروب یا طلوع کی طرف گھر کا رخ ہونا چاہیے، صاف ہوا، روشنی آئے، ہوا آئے۔ دوسری چیز، گھروں میں سورج کی روشنی آنی چاہیے۔ آج ہمارے گھر کیسے مادی طور پر کہتے ہیں، عربی کی مثل ہے، وہ گھر جس میں سورج داخل نہیں ہوتا، وہ گھر جس میں سورج داخل ہوتا ہے، اس میں ڈاکٹر بھی داخل نہیں ہو سکتا۔ تو سورج کی روشنی بھی آنی چاہیے، ہوا آنی چاہیے، سورج کی روشنی آنی چاہیے۔ ہوا کی کمی، سورج کی روشنی کی کمی، اور اجالا ہونا چاہیے، روشن ہونا چاہیے۔ آج دیکھیے، مادی روشنی میں رہتے ہیں، باہر کی روشنی ہم طلب نہیں کرتے، تو قدرتی روشنی، ان چیزوں کا بھی گھروں میں خیال رکھنا چاہیے۔ مادی طور پر بھی ہمارا گھر ہونا چاہیے، ورنہ پھر یہ ہمارے لیے نقصان دہ ہوگا۔ اسی لیے کہتے ہیں، فلیٹ سسٹم کے بارے میں ایک مغربی مفکر نے کہا تھا، مغربی مفکر نے، یہ گھر نہیں ہے، یہ ماچس کی ڈبیاں ہیں۔ فلیٹ سسٹم میں جو لوگ رہتے ہیں، مجبوری ہے، رہنا پڑتا ہے، الگ بات ہے۔ اس نے لکھا تھا، یہ گھر نہیں ہے، یہ کوئی ماچس کے ڈبے میں لوگ رہ رہے ہیں۔ اسی لیے اشرف الاوسط میں آیا تھا، لندن کا ایک بڑا مالدار اور بڑا مفکر، وہ جب بیمار ہوا تو اس نے بڑے بڑے ڈاکٹروں کو دکھایا، دکھائی کیا کمی ہے اس کے اندر۔ دنیا بھر اس نے اپنے علاج کے لیے کوشش کی۔ ایک ماہر ڈاکٹر نے اس سے کہا کہ آپ کہاں رہتی ہیں؟ اس نے کہا، میں لندن میں رہتا ہوں اور بھیڑ والے علاقے میں رہتا ہوں اور بڑی سٹی میں رہتا ہوں۔ اس نے کہا، یہ آپ چھوڑ دیجیے اور جائیے، دور دراز جگہ جائیے جہاں پر ہریالی ہو، کھیتی ہو، اچھی جگہ، خود اپنا ذاتی مکان بنائیے اور پارک وغیرہ، درخت وغیرہ لگائیے۔ اس پر اس نے عمل کیا اور اس کو لکھتا ہے کہ میری صحت خود بخود درست ہو گئی۔ دنیا بھر میں گھوما، اپنا پیسہ خرچ کیا علاج کے لیے، کیا بیماری ہے سمجھ نہیں پایا، تو معلوم ہوا گھروں کی اپنی سچویشن کی اتنی بڑی اہمیت ہے۔ گھروں میں روحانی سکون، جہاں مادی طور پر گھر ہونا چاہیے، روحانی طور پر بھی گھر ہونا چاہیے، ورنہ یہ بھی نقصان۔ اس لیے قرآن کیا کہتا ہے، وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ کہتا ہے، اپنے بیویوں کے ساتھ اچھا معاملہ کرو۔ خیرکم خیرکم لأہلہ، تم میں سے سب سے اچھا وہ جو اپنے گھر والوں کے لیے اچھا ہے۔ وَأَنَا خیرکم لأہلہ، اور میں اپنی فیملی کے لیے سب سے بہترین انسان۔ اللہ نے فرماتے ہیں، اکمل المؤمنین ایمانا احسنہم خلقا، سب سے کامل ایمان والا کون ہے؟ جو اچھے اخلاق والا ہے۔ وَأَلْطَفُهُمْ بِأَهْلِهِ، اور اپنے اہل و عیال کے ساتھ نرمی کا معاملہ کرنے والا ہے۔ ہمارے ایک دوست بڑے مخلص آدمی ہیں، بڑے مخلص، اور ماشاءاللہ یعنی ملی کاموں میں سب سے آگے رہنے والے ہیں۔ اور عموماً ہوتا ہے کہ بڑی شخصیات کا یہ حال ہوتا ہے، ان کو باہر کی فکر رہتی، بڑی شخصیات کے بارے میں ہم نے پڑھا کہ ان کو باہر کی فکر رہتی، لیکن گھر میں کیا چل رہا ہے گھر کی فکر نہیں ہوتی اپنے بچوں کے بارے میں۔ وہ ہم سے کہنے لگے، عید کا دن تھا، میں نے بچوں سے پوچھا کہ ابھی پرانے کپڑے پہنے ہوئے آپ؟ تو گھر والے کہنے لگے کیا ہماری کی فکر ہے آپ کو؟ آپ تو باہر کی فکر میں رہتے ہیں، امت اور قوم اور ملت کی فکر میں رہتے ہیں، گھر والوں کی بھی آپ کو فکر ہے، ہم کس حالت میں رہتے ہیں؟ تو معلوم ہوا ہمیں اپنے گھر میں بھی وقت دینا چاہیے۔ اس لاک ڈاؤن نے ہمیں سکھایا کہ گھر کیا ہے، گھر کی اہمیت کیا ہے، فیملی کی کیا اہمیت ہے، بچوں کی کیا اہمیت ہے، اس کی اپنی اہمیت ہے۔ اور بڑی شخصیتوں کے بارے میں ہم نے پڑھا کہ وہ تو نیک ہوتے، دنیا بھر کے کام کر جاتے، لیکن ان کی بچوں کی تربیت نہیں ہو پاتی، بچے اپنے باپ کے تو نقش قدم پر چل نہیں پاتے۔ کیوں؟
باپ اپنے بچوں کو وہ وقت نہیں دے پاتا، پوری دنیا کو وقت دیتا ہے لیکن اپنے گھر کو وقت نہیں دیتا. اسی لیے اور آخر میں ہم کو جانا اپنے فیملی کے پاس ہی ہے. ہوتا ہے کہ کچھ کہتے ہیں ہمارے سبسکرائبر اتنے ہیں، یہ ہیں، دنیا والے ہم کو چاہتے ہیں، لیکن گھر والوں کی محبت نہیں ہوتی. آخر میں آخری عمر کی حالت میں ہمیں اپنے آپ کو گھر والوں کے حوالے کرنا ہے. اب گھر والوں کو وقت نہیں دیں گے، آخری وقت میں ہمارے اولاد یا ہمارے گھر والے ہم کو وقت نہیں دیں گے جو ہم چاہتے ہیں. تو میرے عزیزوں یہ ضروری ہے، یہ بہت ضروری ہے. اس لاک ڈاؤن کے دوران ایک ہمارے ایک دوست نے کہا اس 4 مہینے کے دوران طلاق، نکاح، گھریلو جھگڑے بہت زیادہ پیش آئے ہوں گے. کہنے لگے اس لیے فطری چیز ہے، شوہر گھر میں رہ رہا ہے، بچے گھر میں رہ رہے، لڑائی جھگڑے ہوں گے کچھ نہ کچھ. ہم نے کہا بالکل نہیں. ہم نے کہا اس 4 مہینے میں ہمارا تجربہ ہے کہ محکمہ شریعہ میں صرف 2 کیسز آئے، وہ بھی پرانے جو پینڈنگ میں پڑے ہوئے تھے، مسئلہ ان کا چل رہا تھا، لاک ڈاؤن کی وجہ سے رک گئے تھے، وہی 2 تھے، صرف 2 پورے شہر میں. تاکہ ورنہ ہم دیکھتے ہیں ہر ہفتے میں 2 کیسز ہوتے ہیں، 2 3 کیسز آتے ہیں اس لاک ڈاؤن کے دوران. اور ہمیں وہ اچھا لگا. شروع ہم پڑھ رہے تھے جریدۃ الشروق، یہ عرب کا اخبار ہے مشہور، اس میں عرب نے یعنی 520 کی ایک ٹیم نے پورے عرب کا سروے کیا. ان دوران گھریلو تعلقات اور رشتے کیسے رہے لوگوں کے آپس میں. تو وہ اس بات پر یعنی اس سروے میں وہ اس بات پر پہنچے 73% میاں بیوی کے تعلقات اچھے رہے. کتنے %؟ اگرچہ گھر میں کھانا بھوک چل رہا ہے، فوق فاقہ ہے، کھانے کے لیے ٹینشن میں ہے، لیکن پھر بھی محبت. کیوں؟ گھروں میں آپس میں بچوں کا ایک ساتھ رہنا، گھروں میں رہنا یہ بہت بڑی چیز ہے. قرآن نے کیا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً کہا. محبت الگ چیز ہے، مودت الگ چیز ہے. محبت دل کا میلان ہے، مودت یہ شفقت اور رحمت ہے. ہم نے دیکھا کہ گھر والے بیویاں اپنے شوہروں کو روکتی تھی باہر مت جاؤ، ورنہ باہر جاؤ کہتے تھے. اس لاک ڈاؤن کے دوران بیویاں اپنے شوہروں کو روکتی تھی باہر مت جائیے، خطرہ ہے، جراثیم وغیرہ کا، روکے رہتی تھی. تو معلوم ہوا دیکھیے اپنے بیوی بچوں میں ٹائم دینا، وقت دینا یہ کتنی بڑی چیز ہے. میرے عزیز اور دوستوں، اپنے گھر کو عبادت گاہ بنائیے. عبادت اپنے گھر کا حصہ عبادت کے لیے مختص کیجیے. ہم ہوتے ہیں کہ ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ ہمارے یہاں ہم عبادات کو ہم گھروں تک محدود نہیں رکھتے. ہماری سنتیں مسجدوں میں ہوتی ہیں، نوافل مسجدوں میں ہوتی، گھروں کے لیے ہم کچھ وقت دیتے ہی نہیں عبادت کے لیے. لا تجعلوا بیوتکم قبورا کہا، اپنے گھروں کو قبرستان مت بناؤ. اللہ تعالیٰ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو وہی کر رہا ہے وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ مُوسَىٰ وَأَخِيهِ أَن تَبَوَّآ لِقَوْمِكُمَا بِمِصْرَ بُيُوتًا وَاجْعَلُوا بُيُوتَكُمْ قِبْلَةً. اپنے گھروں کو قبلہ بناؤ کہا. وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ. عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں کہ انہوں نے شکایت کی حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہ فرعون کے ہوتے ہوئے ہم مسجدوں میں نماز نہیں پڑھ سکتے، یہ ظالم شخص ہے. تو اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے سہولت کی اور کہا گھروں میں نماز پڑھیے. اس لیے ابن کثیر کہتے ہیں ان البیت یصبح مسجدا لما یشتد البلاء. گھر مسجد بن جاتی ہے جب مصیبت اور آفتیں آئیں تو گھر مسجد بن جاتی ہے. ہم دیکھتے ہیں کہ ہم لوگ گھروں کے لیے گھروں میں عبادت کی ہم اس کے برخلاف ہم ہندوؤں میں دیکھتے ہیں. ہمارے پروفیسر کہنے لگے ہمارے انجمن کے فزکس کے کہنے لگے 4 مہینہ ہوا میں نے اپنے مندر کو دیکھا ہی نہیں. کیا کہنے لگا ہوں 4 مہینہ ہوا میں نے مندر، اور کہنے لگا ہمارے یہاں گھر میں ہم عبادت کرتے ہی ہیں، گھر میں اپنے خدا کی ہم عبادت کرتے ہی ہیں. انسائکلوپیڈیا کہتی ہے کہ ان کے لیے پرستش کے لیے 3 قسم کے دیوتا ہوتے ہیں. گرام دیوتا ہوتا ہے، ان کے بستی کا دیوتا ہوتا ہے، اور کل دیوی دیوتا یعنی خاندان کا دیوتا الگ ہوتا ہے ان کا، اور پھر محبوب دیوتا الگ ہوتا ہے ان کا. محبوب جو دیوتا ہوتا ہے اس کو گھر میں رکھتے ہیں، اسی لیے وہ گھر میں اپنی عبادت کے لیے زیادہ وقت دیتے ہیں. ہم نے ان کو سمجھایا اپنے پروفیسر کو اسلام میں کیا ہے، اسلام میں مسجد کی اہمیت کیا ہے، جماعت کا کیا جماعت کی نماز کی کیا مقام ہے، اور ایسی طرح کی وبا اور آفتوں میں ہمارے لیے سہولیات بھی ہیں. اپنے برادران وطن کو ہمیں سمجھانا چاہیے آپ کیا کر رہے ہیں، کس چیز کو پوچھ رہے ہیں، رب کون ہے، کس کو ہمیں پوچھنا ہے، یہ ہمیں انہیں سمجھانا بھی چاہیے اور ان سے معلومات بھی لینا چاہیے، ہمارا حق ہے. تو میرے عزیزوں
معلوم ہوا کہ گھروں کو روحانی طور پر بھی مادی طور پر بھی گھر ہونا چاہیے. گھروں کی حفاظت ہمیں اپنی کرنی چاہیے. ورنہ لکھتے ہیں, کسی لکھنے والوں نے لکھا ہے, محققین نے لکھا ہے, گھروں کا جو ٹینشن ہوتا ہے بہت خطرناک ٹینشن ہوتا ہے. باہر کی تکلیفیں انسان برداشت کرتا ہے, باہر کا ٹینشن آدمی برداشت کرتا ہے, لیکن گھر کا جو ٹینشن ہوتا ہے, دل کی بیماریاں اور نفسیاتی بیماریاں گھروں کے ٹینشن کی وجہ سے ہوتی ہیں. اس لیے گھر کو گھر بنانے کی ضرورت ہے. اس لیے کہ صحت کے بعد, انسان کی جسمانی صحت کے بعد سب سے بڑی اہمیت اگر کسی چیز کو ہے تو گھر کو ہے. گھر کو ہمیں گھر بنانا چاہیے. محبت اخوت ہونا چاہیے, آپس میں محبت ہونی چاہیے. اب بچوں کا حق ادا کرنا چاہیے, بیویوں کا حق ادا کرنا چاہیے, بیویوں کو بھی اپنے بچوں کا حق ادا کرنا چاہیے. اور عموماً بعض چیزیں بہت گھر میں خطرناک ہوتی ہیں. زہر کی حیثیت رکھتی, بعض دفعہ ہوتا ہے اس لیے کہتے ہیں الحم الموت. عموماً عرب میں ہوتا ہے, یہ عرب میں ہوتا کیا ہے, جیسے ہی لڑکا شادی کرنا چاہتا ہے تو اس سے کہا جاتا ہے آپ اپنا پریوار الگ کیجیے. بیٹا شادی رچانا چاہ رہا ہے, کہ آپ اپنا اس کے گھر نکال کے دے دیتے یا کرائے میں, وہ ساتھ نہیں رکھتے کہ بہت سے فتنے اور پریشانی, بہت سی فتنے مصیبتیں در آتی ہیں اور بہت خطرناک معاملہ ہوتا ہے. کئی کئی طلاقیں ہوتی ہیں. ہم لوگ محکمہ شریعہ میں رہتے ہیں, ہم لوگ دیکھتے ہیں آدمی دور سے بہت محفوظ رہتا ہے, لیکن گھروں کے خطرے, شوہر کی بھائی ہیں, شوہر کے رشتے دار ہیں, فلاں رشتے دار ہیں, آنا جانا ہوا, تعلقات ہوئی, سے حدیث میں کیا کہا, الحم الموت کہا گیا. تو آدمی بہت نظر رکھنا چاہیے, اپنے گھر والوں پر نظر رکھنا چاہیے, ورنہ پھر انسان کے لیے خطرہ ہی خطرہ ہے. تو آدمی اپنے گھر کا خیال رکھیں, گھروں کی طرف توجہ دیں, ورنہ پھر انسان کے لیے خطرہ. اگر گھر پر توجہ نہیں ہوگی تو یہ انسان کے لیے خطرہ ہوگا. میرے عزیزوں, گھروں کو تعلیم اور تربیت کا مرکز بنائیے. آج دیکھیے, آج ہم دیکھتے ہیں ایجوکیشن پورا انٹرنیٹ پر ہو رہا ہے. کچھ لوگ کہتے ہیں بھائی انٹرنیٹ کی تعلیم میں کچھ فائدہ نہیں ہے, توجہ نہیں ہوتی, گھر کے بچے غلط استعمال کرتے ہیں. بھائی چھوٹے نقصان کے لیے بڑے فائدے کو ہم چھوڑ نہیں سکتے. آپ بچوں کے پیچھے رہیے, سامنے رہیے, کیا استعمال کر رہا ہے, اس کا پیریڈ چل رہا ہے, کیسا پڑھ رہا ہے دیکھیے. اور یہ بہانہ کر کے ہم بچوں کو تعلیم سے محروم رکھیں گے, بچہ اپنا وقت ایسے ہی ضائع کر رہے گا. بچے کو بزی رکھیے. اب کلاسز چل رہی ہیں انٹرنیٹ پر, تو بچے کو بٹھائیے. آپ کہیں گے ایسے نہیں ہوگا, بچہ غلط استعمال کرے گا. بھائی چاقو دیں گے, چاقو کا غلط استعمال بھی ہے, صحیح استعمال بھی ہے, بندوق کا صحیح استعمال بھی ہے, غلط استعمال بھی ہے. ہمیں سکھانا چاہیے اپنے بچوں کو استعمال کرنے کا, کیا کیسے استعمال کرنا چاہیے. تو میرے عزیز, تعلیم اور تربیت کا, دنیاوی تعلیم بھی, روحانی تعلیم بھی, یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا کا. دینی تعلیم بھی اور دنیاوی یعنی اصلی تعلیم بھی, دونوں تعلیم پر توجہ دیجیے. مالک بن نبی ایک بڑا مفکر ہے الجزائر کا, بہت اچھی بات اس نے لکھی, بہت بڑا مفکر ہے مالک بن نبی. وہ کہتا ہے 1940 میں فرانس نے کچھ قوانین لاگو کیے, اور اس قوانین کے ذریعے سے اس نے یہودی آبادی کو تعلیم سے محروم کرنا چاہا, ایجوکیشن سے محروم کرنا چاہا. کچھ ایسے قوانین بنائے جس کے ذریعے سے اس نے یہودی آبادی کو اور وہاں کی مسلم آبادی کو بھی تعلیم سے محروم رکھنا چاہا. اس کے برخلاف مسلمان جو لوگ تھے وہ مضامین لکھ کے فرانس کے خلاف مضامین لکھنے لگے, خطبات پر خطبات ہونے لگے, ان کو لگانا کے جانے ساتھ کیا, ایسا کیا. اس کے برخلاف یہودی قوم نے کتنی بڑی دماغ دیکھی, ان کتنا بڑا دماغ دیکھی, خاموشی سے انہوں نے کام کیا. اپنے گھروں کو انہوں نے تعلیم کا مرکز بنایا, گھروں سے تعلیم شروع کی, اور دوسری جنگ عظیم کے بعد وہ ابھرے ہیں, بڑی طاقتور قوم بن کر ابھرے. کیوں تعلیم پر توجہ دی, اس طرح کی چیزوں پر, کسی کو لتاڑنے اور اس پر وقت ضائع نہیں کیا, کسی کو لتاڑنے پر, برا بھلا کہنے پر, خود اپنا جائزہ لیا اور تعلیم اور ایجوکیشن پر زور دیا اور گھروں کو تعلیم کا مرکز بنایا. آج اس طرح کے اس وبائی امراض اور پینڈیمک کے دور میں ہمیں آج اپنے گھروں کو تعلیم کا مرکز بنانا چاہیے. کلاسز ہوں تو بچوں کو کلاسز کے لیے بٹھانا چاہیے, نئی نئی چیزیں سکھانی چاہیے, نئی لینگویج سکھانی چاہیے. آج یہ کنڑا لینگویج کمپلسری ضروری ہے, کنڑا سیکھنا اپنے اس کے لیے بہت ضروری ہے. اس کے بغیر گورنمنٹ جو وغیرہ حاصل نہیں کر سکتے آئندہ جا کر, تو اس میں بڑی کمزوری ہماری قوم کی ہے
جس طرح یہودی قوم نے کتنی چالاکی سے کام لیا، یہ نہیں سوچا کہ تعلیمی قوانین بدل رہے ہیں، تعلیمی سسٹم بدل رہا ہے، حکومت کو لتاڑی یہ نہیں، حکومت نے غلط کیا یہ نہیں کہا انہوں نے کیا خاموشی سے کام لیا، گھروں کو تعلیمی مرکز بنایا، ایجوکیشن اور تعلیم میں آگے بڑھائے۔ آج بھی اگر تعلیمی لاجک بدل رہی ہے تو ہمیں گھبرانے کی ضرورت نہیں، گھروں کو تعلیمی مرکز بنا کر انگریزی زبان، کنڑا زبان، ہندی زبان پر مہارت پیدا کرنی چاہیے، بچوں کو کنڑی زبان سیکھنی چاہیے، ہندی زبان سیکھنی چاہیے۔ ورنہ ہم دیکھتے ہیں گورنمنٹ جاب میں ہمارے مسلمان بہت کم ہیں، 5% بھی۔ کیوں؟ کنڑا زبان انہیں آتی نہیں، یا تو وہ کنڑا زبان کو زبان سمجھتے نہیں، حقارت کی نظر سے دیکھتے، یا تو اس کو حقارت کی نظر سے دیکھتے ہیں۔ سب زبانیں اللہ کی ہیں، خدائی کی ہیں، اس وجہ سے پیچھے ہیں مسلمان۔ تو میرے عزیزوں، گھروں کو مرکز بنائیے، تربیت کا، تعلیم کا مرکز بنائیے، گھروں کی اصلاح کیجیے، اور اس پینڈیمک سے فائدہ اٹھا کر ہمیں اپنے روابط کو اور مضبوط بنانا چاہیے، اور اپنے گھر کو بنیاد المرصوص بنانا چاہیے۔ گھر اگر بنیاد المرصوص ہوگا، گھر میں محبت ہوگی، گھر میں سکون ہوگا، تو پھر گھروں ہی سے کوئی پورا معاشرہ بنے گا، ایک اچھا معاشرہ، ایک بڑا معاشرہ، بہترین معاشرہ، ترقی یافتہ معاشرہ وجود میں آئے گا۔ تو گھروں کی اصلاح ہمیں مادی طور پر اور روحانی طور پر، دونوں طور پر ہمیں گھروں کی تربیت کی ضرورت ہے، گھروں کی اصلاح دونوں طور پر ہمیں ضرورت ہے۔ ورنہ گھروں کی حیثیت، گھروں کی اصلاح دینی طور پر کریں، دنیاوی طور پر، مادی طور پر نہ کریں، حصی طور پر نہ کریں، تو پھر وہ گھر ادھورا اور ناکام ہوگا۔ یہ کچھ باتیں جو میں نے آپ کے سامنے کہی، اللہ تعالیٰ مجھے بھی آپ کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق دے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔